چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کو صبر دیجیے، اپنے آپ کو بٹھائیے، اپنے آپ کو نتھی رکھیے مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا کے لیے صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور ایسے بندوں کے کیا کریں؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں بھی نہ ہٹائیں۔ اور اگر آپ نے ادھر سے نظریں پھیری تو تريد زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت کے چاہنے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم اور ایک چیز پہ نگاہیں جمانے کا حکم۔ تو خشیت جب آتی ہے تو ایک تو انسان کی نیت کیا ہو جاتی ہے؟ ہر ایک کے بارے میں اچھی ہو جاتی ہے، خیر کی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی کیا؟ کہ اس کی نگاہیں قابو میں آ جاتی ہیں، وہ حرام سے بچتی ہیں اور حلال چیزوں پر پڑتی ہیں تو عبرت کی نظر سے پڑتی ہیں۔ اچھا، آنکھوں سے ذرا نیچے آ جائیں تو پھر کیا چیزیں ہیں؟ انسان کے کان ہیں۔ کانوں کا خشوع کیا ہوا؟ کہ انسان حرام آوازوں سے کانوں کو بچائے، چاہے وہ حرام آوازیں میوزک کی ہوں یا چاہے وہ کسی کی ایسی آواز ہو کہ جس کو سننا جائز نہیں، کوئی گانے سنتا ہے، کوئی غیر محرم کے ساتھ فون پہ لمبی باتیں کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ کان کا خشوع کہلائیں گے، ان سے بچ جانا۔ اور آج کل تو شیطان نے ایسا کام خراب کر دیا کہ یہ جو نئے فون آئے ہیں نا، اللہ مارے، ان میں کوئی ٹیلی فون کی ٹون ہی نہیں، گانوں کی ٹونیں۔ تو مجھے تو نہیں اندازہ تھا گانوں کی ٹونیں۔ حج کا طواف کرتے ہوئے ساتھ ایک نوجوان طواف کر رہا تھا، اچانک اس کا فون طواف کے دوران آیا اور انڈیا کا گانا شروع ہو گیا۔ اب ہم حیران کہ طواف میں انڈیا کا گانا آواز کے ساتھ، طواف میں اس نوجوان نے ہیلو کیا حال، وہ ٹیلی فون پہ بات کرنے لگ گیا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ اب ٹیلی فون کی رنگ کی بجائے گانے والیوں کی گانوں کی آوازیں انسان کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ چنانچہ کئی دوستوں کے فون ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی تم ایسا نہ کرو، یہ گناہ مستقل گناہ ہے، چھوٹ نہیں ہے کہ جی ٹیلی فون کا جو ہے نا رنگ ہے تو کیا کریں، نہیں، وہ میوزک ہے۔ آپ ڈھونڈیں، آپ اس کے اندر ٹیلی فون کی رنگ ڈلوانے کی کوشش کریں، جو باقاعدہ ٹیلی فون کی رنگ ہوتی ہے، وہ ٹیلی فون کی گھنٹی معروف ہے۔ اس گھنٹی کے علاوہ یہ جو اونچ نیچ اور یہ جو سب کچھ ہے نا، یہ سراسر حرام ہے۔ اور یہ کئی دفعہ نماز کی حالت میں لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں، اور مسجدوں میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں، اور طواف میں حرم میں میوزک بجانے کے گناہگار بنتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں جی کیا کریں جی آج کل تو فونوں میں آتی یہی ہیں۔ تو اگر بھرنے والوں نے اپنی بدنیتی کی وجہ سے اس میں گانے بھرے تو ہم اس میں کوئی اچھی آواز بھی بھر سکتے ہیں۔ اس میں مفتی حضرات سے میری اپنی کافی ڈسکشن ہوئی، تو بعض لوگ قرآن مجید کی آیات تلاوت وغیرہ بھروا لیتے ہیں، انہوں نے منع کیا
کیوں منع کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ محل تلاوت نہیں ہے، تو تلاوت کو گھنٹی کے طور پہ استعمال کرنا یہ شان کے خلاف ہے. اس لیے جو لوگ تلاوت کر لیتے ہیں یا اور کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں سب سے محتاط چیز کیا ہے کہ یا تو ٹیلی فون کی گھنٹی ہو یا جیسے کوئی چڑیوں کی آوازیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی ہوں، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم یہ الفاظ بھی بھرے جا سکتے ہیں، چونکہ السلام علیکم کے الفاظ بنے ہی ملاقات کے اور متوجہ کرنے کے لیے اور اس کی جان کے لیے ہیں. قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ جب تم کسی دروازے پر آؤ تو پھر فسلموا علی اہلھا، تم سلام کرو. تو چونکہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے اس لیے السلام علیکم اگر آپ ڈال لیں گے تو وہ تعلیمات اسلامی کے مطابق ہو جائے گا. تو یا تو السلام علیکم ڈال لیں یا پھر جیسے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز، بعض لوگ اس میں اللہ کی آواز بھی ڈال لیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی آواز ہم ہر طرف سے سنیں، ہمیں اللہ ہی یاد آئے. یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے زلیخا نے ہر چیز کا نام یوسف رکھ دیا تھا. اس کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا تھا نا تو اسے اس کا نام یاد نہیں رہتا تھا، تو اس کو بھی یوسف کہتی تھی، اس کو بھی یوسف کہتی تھی، ہر چیز کا نام اس نے یوسف رکھ دیا تھا. تو مومن کا بھی یہی ہے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ بھی اسی طرح ہر چیز میں اس کو بس اللہ ہی مطلوب ہوتا ہے کہ مجھے اللہ ہی کی یاد نکلے اس میں سے. اور یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم کہ قرب قیامت میں ہر بندے کے کان کے پاس مغنیہ گایا کرے گی. آج ہر ایک کے کان کے پاس ہم سنتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو ٹیلی فون میں کئی دفتروں میں فون کرنا پڑتا ہے تو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں جی ذرا ویٹ کریں، تو مصیبت اس میں بھی موسیقی ہے. تو میں بہت تنگ ہوتا تھا، میں کہتا تھا کہ دیکھو یہ مصیبت ہے جو ہر کان کے پاس جو ہے نا میوزک ہے، اب مجبوراً بند بھی نہیں کر سکتے کہ کال ہم ملانا چاہتے ہیں، اور اگر کان کے ساتھ لگائیں تو اس میں سے تو ذرا فاصلہ کر لیتے تھے اور کیا کرتے. لیکن اب تو 100% گانوں کی آوازیں ہیں اس کے اندر، تو یہ حرام ہے اور گناہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بات کی سمجھ آ گئی؟ تو کانوں کا خشوع کیا ہوا کہ انسان حرام آوازوں سے، حرام باتوں سے اپنے کانوں کو بچائے. ایسے لطیفے بھی میں نے سنے جو خلاف واقعہ ہوتے ہیں، کہ جھوٹ لطیفے ہوتے ہیں نا، جھوٹ باتیں اور جھوٹ لطیفے وہ سب اسی میں شامل ہیں. تو ایسے نہ لطیفے سنیں نہ ایسی باتیں سنیں جو جھوٹ کے ہوں، یہ خشوع کے منافی ہے. نہ کسی کی غیبت سنیں نہ چغلی سنیں، ایسی باتوں سے پرہیز کریں. تو یہ کیا ہوا؟ کانوں کا خشوع. اب آگے آ گئی زبان. زبان کا خشوع یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے. مثلا کچھ لوگ ایسے کرخت باتیں کرتے ہیں کہ دوسروں کا دل دکھتا ہے اور ان کو اللہ کی شان محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ایسے کیا یا نہیں کیا. بھائی دیکھو، زبان کے الفاظ اگر اچھے اور پیارے ہوں گے تو پھول جھڑیں گے، اور اگر سخت ہوں گے تو آگ کے انگارے نکلیں گے.